بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد والعصر نیوز بلیٹن کے ساتھ محمد عباس کاظمی حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اقوام متحدہ کو ناکام کرنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے خبردار کر دیا۔ عشرۂ اجر رسالت کی مناسبت سے ملک بھر میں تہنیتی تقریبات کا انعقاد۔ ضلع جھنگ میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور ذیلی شعبہ جات کا مشترکہ اجلاس۔ سینئر صحافی عدیل سرور کی مجلس چہلم سے مقررین اور علماء کا خطاب۔ حرم امیر کائنات میں اسٹیٹ آف دی آرٹ صحن فاطمی کی تعمیر مکمل۔ خصوصی رپورٹ بلیٹن میں شامل ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اقوام متحدہ کی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ یورپی یونین کے وفد کی آنکھوں میں دھول کون جھونک رہا ہے؟ چانکیا کا پٹھو کتنے ہی حربے آزما لے، حریت کو نہیں دبا سکتا۔ محفل نور سے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نجفی کے خطاب کی تفصیل کبیر حمدانی کی اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ طاقتور ممالک کی ویٹو پاور کے سبب آج تک اقوام متحدہ اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام چلی آ رہی ہے۔ بھارت و اسرائیل کے حق میں ویٹو پاور استعمال نہ ہوتی تو کشمیر و فلسطین آزاد ہو چکے ہوتے۔ لاکھوں کشمیریوں کے قاتل بھارت کو ویٹو پاور دینا ایٹمی خطے کو چنگاری دینے کے مترادف ہوگا۔ بھارت کو سلامتی کونسل کا مستقل رکن بننے سے روکنے کے لیے دنیا کے تمام امن پسند قوتیں اپنا کردار ادا کریں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی من پسند یورپی وفد کا دورہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ چانکیا کا پٹھو مودی کتنے ہی حربے آزما لے، کشمیر کی تحریک حریت کو نہیں روک سکتا۔ سامرا میں امام علی نقی علیہ السلام کا مرجع خلائق مزار بتا رہا ہے کہ دہشت گردی، نفرت و ظلم کا مقدر زیر ہونا ہے۔ ظلم کی آندیاں فنا ہو گئیں۔ مستوی چراغوں کی روشنی مدینہ و نجف سے کربلا، کاظمین و سامرا و مشہد تک جگمگا رہی ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے امام علی نقی علیہ السلام کے یوم ولادت پرنور کے موقع پر محفل علی الحادی سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا، روحانیت و صداقت کا مقابلہ دنیا کی کوئی مادی طاقت نہیں کر سکتی۔ فروری 2006 میں فرزند رسول امام نقی اور ان کے فرزند امام حسن عسکری کے روضے کے گنبد کو دہشت گرد حملے سے اڑا دیا تھا۔ بعضاں ان کے مزار اقدس کے میناروں کو بھی جون اور جولائی 2007 میں بارود سے اڑا دیا گیا، لیکن اس خانوادہ نبی کریم کی ہستیوں کی محبت لوگوں کے دلوں سے کم نہ ہو سکی بلکہ اور بھی بڑھ گئی۔ اسلام دشمن قوتوں کے پروردہ دہشت گرد اپنے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر سے نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے بھی لاکھوں کی تعداد میں اس امام علی نقی کی تعلیمات کے مصطفی چشمے سے سیراب ہو رہے ہیں۔ حق و صداقت کے روشن چراغ کو بدترین دہشت گرد ہوائیں، ظالموں کا جبر اور حکمرانوں کی سختیاں تمام تر توانائیاں صرف کرنے کے باوجود بجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ حضرت امام علی نقی نے پوری زندگی تعلیمات مصطفی و مرتضوی کے عین مطابق بسر کی۔ لوگوں کو انہیں دیکھ کر نبی کریم کا عکس نظر آتا تھا۔ آپ نے ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ترجیح دی۔ حکمران ہر وقت اس کوشش میں رہتے تھے کہ ان پر کوئی ایسا الزام لگا دیا جائے انہیں بدنام کیا جا سکے اور ان کی عظمت دلوں میں کم کی جا سکے، لیکن ہمیشہ انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا۔ امام علی نقی کو جس قید خانے میں بھیجا جاتا وہ اپنے مسلح کے سامنے ایک قبر خود ہی تیار رکھتے تھے۔ سپاہی اور نگران جب اس پر حیرت اور دہشت کا اظہار کرتے تو آپ فرماتے کہ میں اپنے دل میں موت کا خیال قائم رکھنے کے لیے یہ قبر اپنی نگاہوں کے سامنے تیار رکھتا ہوں۔ دراصل یہ ظالم حکومت کو عملی جواب تھا کہ جنہیں موت سے اس قدر محبت اور بے تابی سے انتظار ہو، وہ شخص موت کے لیے اتنا تیار ہو کر ہر وقت کھدی ہوئی قبر اپنے سامنے رکھے، اسے ظلم و ستم کی سختیاں کے ساتھ کیسے جھکایا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ امام علی نقی علیہ السلام کی سیرت و اخلاق و کمالات سیرت مصطفی کی عملی تفسیر تھے۔ قید خانے اور نظر بندی کا عالم ہو یا آزادی کا زمانہ، ہر وقت ہر حال میں یاد الہی، عبادت خداوندی، کتنی ہی سختیاں کیوں نہ ہوں، صبر و شکر کا پیکر بے مثال، خدمت مخلوق خلق خدا سے بدترین دشمنوں کے ساتھ حلم و مروت سے کام لینا، مصیبت میں ان کی جت روائی کرنا، محتاجوں میں اور ضرورت مندوں کی امداد کرنا، اپنے عمل سے تبلیغ جیسے مصطفی اوصاف امام علی نقی علیہ السلام کی حیت طیبہ میں جا بجا نظر آتے تھے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ جلال الدین سرخ پوش بخاری، حضرت جہانیہ جہاں گشت، حضرت محبوب عالم شاہ جوانہ سے شاہ اللہ دیتا بھاکری تک امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد و اطہار نے برصغیر پاک و ہند میں اسلام پھیلانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آج بھی اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کر کے پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ ماہ مبارک رجب المرجب کا چاند ہوتے ہی محافل کا انعقاد شروع۔
یکم تا 10 رجب المرجب عشرۂ اجر رسالت کے پروگرامز شہر شہر منعقد ہو رہے ہیں۔ تفصیل اس رپورٹ میں ملاحظہ فرمائیں۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کے اعلان کے مطابق عالمی عشرۂ اجر رسالت کی مناسبت سے یکم رجب المرجب کو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور 5 رجب کو حضرت امام علی الحادی علیہ السلام کے یوم ولادت پر نور مذہبی جذبے اور ایمانی عقیدت کے ساتھ منائے گئے۔ اس موقع پر ملک بھر کی مساجد، امام بارگاہوں اور دینی اداروں میں محافل میلاد، کانفرنسز، سیمینارز اور دیگر تہنیتی تقریبات کا انعقاد ہوا۔ علماء کرام، واعظین و ذاکرین نے خطاب کرتے ہوئے سیرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام پر تفصیلی روشنی ڈالی اور اس کی عملی پیروی کو دین و دنیا میں کامیابی و کامرانی کا بہترین وسیلہ قرار دیا ہے۔ طلبہ اسلامیہ کے زیر اہتمام عزاخانہ معصومہ کم میں محفل میلاد سے علامہ سید قمر حیدر زیدی، ذاکر مزمل عباس گوندل، ذاکر رضا قاسمی، محسن رضا محسنی اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ نمائندہ ولسر نیوز جڑاوالا سید حسنین رضا نقوی کے مطابق مرکزی امام بارگاہ قصر بطول جڑاوالا میں انجمن حسینیہ کی جانب سے عالمی عشرۂ اجر رسالت کی مناسبت سے جشن کا اہتمام ہوا۔ جشن کے اختتام پر کیک بھی کاٹا گیا۔ مومنین کی کثیر تعداد نے جشن میں شرکت کی۔ نمائندہ ولسر نیوز کوہاٹ سجاد علی کے مطابق شیر کوٹ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ولادت پر نور کی مناسبت سے جشن کا اہتمام ہوا۔ جشن کے اختتام پر کیک بھی کاٹا گیا۔ نمائندہ ولسر نیوز شاہ کوٹ علی رضا بھنگڑ کے مطابق ولادت پر نور حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی مناسبت سے برمکان وارڈ نمبر 8 محلہ غوثیہ شاہ کوٹ پروفیسر حسن چغتائی کے زیر اہتمام جشن منعقد ہوا، جس میں خطیب نوجوان علامہ مہدی عباس نے خطاب کیا۔ اختتام جشن کیک کاٹا گیا۔ کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ TNFJ ضلع جھنگ و ذیلی شعبہ جات کا مشترکہ اجلاس، نو منتخب عہدیداران کی حلف برداری، اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر مختار فورس اور ابراہیم اسکاؤٹس کے رضاکاروں میں شیلڈ اور اسناد کی تقسیم۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع جھنگ، مختار فورس، مختار ایسو، مختار جنریشن اور ابراہیم اسکاؤٹس کا مشترکہ اجلاس تحصیل 18 ہزاری موزہ درگاہی شاہی امام بارگاہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت ریجنل کمانڈر فیصل آباد نوید خان بلوچ نے کی، جبکہ مہمان خصوصی ڈپٹی صوبائی کمانڈر مختار فورس والنٹیئرز ذیشان حیدر بٹی تھے۔ اجلاس میں سالانہ کارکردگی رپورٹس پیش کی گئیں۔ گزشتہ سال کی بہترین ڈیوٹیز سر انجام دینے والے جوانوں میں شیلڈز اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ پروگرام کے اختتام پر قرارداد پیش کی گئی، جس میں اس بات کا اعادہ کیا کہ مرکز مکتب تشیع کے ساتھ عدم مرگ وفادار رہیں گے، قائد ملت جعفریہ آقائے موسوی کے ہر حکم پر ہمیشہ لبیک کہیں گے، وطن کی سرحدوں کے محافظ پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، ملک دشمن عناصر کی ہر سازش کو ناکام کرنے کے لیے آقائے موسوی کے دیے گئے ہر لائے عمل پر دل و جان سے عمل درآمد کریں گے، مرکز مکتب تشیع کے 5 رہنما اصولوں کی ہمیشہ پاسبانی کریں گے۔ سینئر صحافی عدیل سرور کی وفات ناقابل تلافی نقصان ہے، مرحوم نے صحافت کو عبادت سمجھ کر قبول کیا۔ مجلس چہلم سے مقررین اور علماء کا خطاب۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ مختار آرگنائزیشن کے زیر اہتمام سینئر صحافی مختار ایسو کے سابق نائب صدر چودھری عدیل سرور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے امام بارگاہ زین الرضا راولپنڈی میں مجلس ترحیم کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینئر صحافیوں سلطان شاہ، اقبال ملک، ساجد بنگیال، رانا خرم، یاسر اقبال رضوی، ملک فروخ، عبد الرحمن توکلی، راجہ ابرار، شعیب بھٹا، عباس کاظمی، علی فرقان، TNFJ فیڈرل کونسل کے صدر علامہ بشارت حسین امامی، ریجنل جنرل سیکرٹری شوکت عباس جعفری، ضلعی صدر TNFJ علی ابو ذر چوہان، ڈاکٹر سرفراز حیدر برلاس، شفقت ترابی، جون علی مشہدی، MFV کے چیئرمین چودھری مشتاق حسین، طبیان عباس، MH جعفری، ابو ذیشان نقوی، کوثر عباس زیدی، کاشف قاظمی، عدیل سرور مرحوم کے کزن اسد امان، عوامی تحریک کے صوبائی رہنما غلام علی خان سمیت مختلف مکاتب فکر کی نمایاں شخصیات، علماء کرام، مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس موقع پر عدیل سرور مرحوم کی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی وفات کو ناقابل تلافی نقصان قرار دیا گیا۔ مجلس سے خطاب کرتے ہوئے TNFJ کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات علامہ سید قمر حیدر زیدی نے کہا کہ عدیل سرور اہم اور معتبر صحافی تھے، جنہوں نے صحافت کو کبھی تجارت نہیں بلکہ عبادت اور مشن کے طور پر قبول کیا۔ انہوں نے کہا کہ عدیل سرور رسول پاک، اہل بیت اطہار اور پاکیزہ صحابہ کبار کے سچے عاشق اور قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے روحانی فرزند تھے، جو تا دم مرگ اپنے مرکز سے عملی طور پر منسلک رہے۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم کا نام ان کی خدمات کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عدیل سرور نے صحافتی میدان میں بے انتہا محنت سے اور حق کی آواز بولتے ہوئے گراں قدر خدمات انجام دیں۔
انہوں نے کہا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن نوجوان صحافی عدیل سرور کا کردار صحافت اور اہل صحافت کے علاوہ مختلف شعبوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ عدیل سرور اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات اور دین کی خدمت کے ساتھ مختلف مکاتب کے درمیان رابطوں کے لیے ایک مضبوط پل کا کردار ادا کرتے رہیں، اور ان کی یاد اہل صحافت کے ساتھ شہر کی سیاسی، مذہبی اور سماجی طبقات میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ مرکزی سیرت میلاد کمیٹی کے چیئرمین شیخ ندیم رضا نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عدیل سرور مرحوم کی صحافتی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کی رحلت سے جو خلا پیدا ہوا وہ کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ وہ ایک جدت پسند اور انسان دوست صحافی تھے۔ انہوں نے مرحوم کے خانوادہ اور صحافی برادری سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کی مغفرت، پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ مجلس سے راجہ مجاہد برادران، حیدری برادران، سید اعزاز حیدر نقوی، قاسم الحسینی نے بھی خطاب کیا، جبکہ مفتی باسم عباس ظاہری نے اجتماعی دعا کرائی۔ آخر میں ماتمی دستہ ابو الفضل العباس نے نوحہ خوانی اور ماتمداری کی۔ نجف اشرف حرم امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں اسٹیٹ آف دی آرٹ صحن فاطمی کی تعمیر مکمل۔ دیدہ زیب و دل فریب توسیع منصوبہ اسلامی طرز تعمیر اور جدید تعمیرات کے امتزاج کا شاہکار زائرین کے لیے کھول دیا گیا۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے محبان اہل بیت شاداں و فرحان ہیں اور صحن فاطمی کی زیارت کے مشتاق۔ تفصیل جانتے ہیں قاسم الحسینی کی اس رپورٹ میں۔ صحن فاطمی کے آباد ہونے کی حسرت نے مومنین کے دلوں کو صدیوں سے مضطرب کر رکھا ہے۔ اسی حسرت و تمنا نے میر انیس علیہ رحمہ کو شہرہ آفاق مصرع آباد کس طرح سے صحن فاطمی ہوا کا خالق بنایا۔ یہ مصرع مجالس عزا میں ذکر مصائب کے آغاز سے قبل ہر ذاکر و واعظ کی زبان پر ہوتا ہے۔ صحن فاطمی کے آباد ہونے کی حقیقی تکمیل کا اہتمام آخری حجت علیہ السلام فرمائیں گے۔ اسی تمنا و تڑپ نے اہل عرفان و ایقان کو حرم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں بنت مصطفیٰ سیدہ عالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نام مقدس پر صحن کی تعمیر کی جانب راغب کیا۔ 14 سال قبل صحن فاطمی کی تعمیر کا دیکھا جانے والا خواب اس سال شرمندہ تعبیر ہو گیا، اور حرم مطہر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے توسیعی منصوبے میں شامل صحن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا افتتاح کر دیا گیا ہے اور اسے زائرین کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ صحن فاطمہ زہرا کا منصوبہ عراق میں موجود تمام مقدس مقامات میں جاری تعمیراتی منصوبوں میں سے سب سے بڑا توسیعی و تعمیری منصوبہ ہے۔ زائرین کی مسلسل بڑھتی ہوئی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے حرم مبارک کے ادارے نے یہ سب سے بڑا توسیعی منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جسے صحن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نام دیا گیا۔ باب فرج سے منصوب دیوار سے جناب صافی و صفا کے مزار تک ایک وسیع رقبے پر روضہ مبارک کا بہت بڑا توسیعی منصوبہ ہے۔ روضہ مبارک کے فصیل نما مغربی دیوار سے لے کر جناب صافی صفا کے مزار تک پھیلے ہوئے اس توسیعی منصوبے کو صحن فاطمہ سے موسوم کیا گیا۔ اس صحن کی لمبائی تقریباً 400 میٹر اور چوڑائی 130 میٹر ہے۔ صحن فاطمہ زہرا کے منصوبے پر 2007 میں کام شروع کر دیا گیا تھا، جو بغیر کسی وقفے کے جاری رہا۔ صحن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے منصوبے میں زائرین کے لیے بہت بڑے بڑے ہال، متعدد صحن، لائبریری، نوادرات کا گھر، دفاتر اور جدید وضو خانے بھی شامل ہیں۔ صحن فاطمہ زہرا کی تعمیر کا منصوبہ ایک بہت بڑا تعمیراتی منصوبہ ہے جو تقریباً 61,000 مربع میٹر پر مشتمل ہے۔ صحن فاطمہ کا رقبہ حرم کی پرانی عمارت کے رقبہ سے تقریباً 3 گنا زیادہ ہے۔ اس نئے صحن کے منصوبہ میں ایک بہت بڑی 4 منزلہ عمارت بھی شامل ہے۔ صحن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں بڑے بڑے سبززار بھی ہیں۔ صحن فاطمہ زہرا حرم مبارک امام علی علیہ السلام کے مغربی حصے میں واقع ہے اور مرکز صافی و صفا اور مقام امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کر حرم کی موجودہ مغربی دیوار تک پھیلا ہوا ہے۔ صحن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا منصوبہ اسلامی طرز تعمیر، جدید فن تعمیر کے امتزاج کا شاہکار ہے۔ اس منصوبے کے ہر حصے میں جہاں خالص اسلامی اور نجفی طرز تعمیر کی جھلک نظر آتی ہے، وہاں یہ پورا منصوبہ ہر طرح کی جدید تعمیراتی ٹیکنالوجی سے بھی آراستہ اور پیراستہ ہے۔ ہر جگہ برقی سیڑھیاں اور لفٹس بھی موجود ہیں۔ موسم کو معتدل رکھنے کے لیے جدید ترین مشینری نصب کی گئی ہے۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے محبان اہل بیت شاداں
و فرحاں ہیں اور صحن فاطمی کی زیارت کے مشتاق بھی، اور وارث خون حسین کے ظہور میں تعجیل میں بے قرار بھی۔ ہمارا ایمان ہے کہ ایک روز یہ منظر بدلے گا، ایک دن یہ چمن لہرائے گا، گلشن میں چلے گی ایسی ہوا، یہ دور خزاں مٹ جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ فیڈرل ایریا ڈھوکشیاں سہالہ کے بزرگ عزادار سائیں امیر داد انتقال کر گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے نمائندہ خصوصی مفتی سید باسم عباس ظاہری کی اقتداء میں ادا کرنے کے بعد انہیں ڈھوکشیاں سہالہ کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ٹی این ایف جے ماتمی سالاروں، دینی، سیاسی اور سماجی شخصیات نے تدفین میں شرکت کر کے پسماندگان سے اظہار تعزیت کیا اور فاتحہ خوانی کی۔ مرحوم سائیں سخاوت حسین سائیں صداقت کے والد اور نمائندہ ولسر ٹی وی شیر محمد جعفری کے دادا تھے۔ دریں اثنا ابراہیم اسکاؤٹس اوپن گروپ کے چیئرمین پروفیسر غلام عباس حیدری کے چچا اور مختار فورس والنٹیئرز کے دیرینہ کارکن محمد یعقوب حیدری، ٹی این ایف جے سب تحصیل چک پیلی خان کے صدر مولانا سید مداح حسین شاہ کاظمی کی پھوپھی کے انتقال پر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے دلی افسوس کا اظہار کیا۔ اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے مرحومین کے درجات کی بلندی اور سوگوار خانوادوں کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ اب بڑھتے ہیں خصوصی سیگمنٹ تیز تیز کی جانب۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ تحصیل کونسل جھنڈ کی تقریب حلف برداری۔ مولانا سید آصف رضا نقوی نے صدر کی حیثیت سے جبکہ صغیر حسین نے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا، جبکہ مختار فورس کے لیے سید مہدی حسنین تحصیل ڈپٹی کمانڈر اور سید حسن عسکری کو سٹی کمانڈر نامزد کر دیا گیا۔ تقریب میں سابق تحصیل صدر سید ضمیر حسین نقوی اور سید نجم الحسن نقوی بھی شریک تھے۔ نمائندہ ولسر نیوز دینا مستجاب نقوی کے مطابق سید محمد حسیب کی رہائش گاہ دینا میں مجلس اعزاء منعقد ہوئی، جس سے مولانا باقر حیدری، ذاکر شیخ آصف ورک، سید ادیب مرتضیٰ، سید علی نقی نے مجلس اعزاء سے خطاب کیا۔ اختتام مجلس پر ماتمداری برپا کی گئی۔ نمائندہ ولسر نیوز جڑاوالا سید حسنین رضا نقوی کے مطابق بسلسلہ شہادت حضرت امام علی نقی علیہ السلام مرکزی امام بارگاہ قصر بطول جڑاوالا میں ماتمداری کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک کے نامور نوخواں اشرف حیدری نے نوخوانی کی۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ولسر نیوز کو فالو کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔